اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الکثوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام بھلائیوں والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ تو عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی اور رونق کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرما رہا ہے
کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم میں دعوت و عزیمت کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قسام ازل بعض چنیدہ شخصیات اور قدرت کا حسن انتخاب ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد جب کسی تحریک میں، جب کسی دین کی دعوت میں، جب دین کی تبلیغ میں، جب کسی تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے وجود سے اس تحریک کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے 6 برس میں 2 نابغہ روزگار شخصیات جو تھیں اور انقلاب آفرین شخصیات دین اسلام میں داخل ہوئیں، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئی۔ ان کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا کیا تھا کہ کفر پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا اور اسلام کی ہیبت ان پہ طاری ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ 2 مقدس و محترم ہستیاں، اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں جسمانی طور پر بھی بہت قداور تھے اور تاریخ عالم میں بھی بہت قداور شخصیات ہیں۔ ایک کا اسم گرامی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین کرام، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے جو اسلام کی تبلیغ تھی اس کو ایک نیا بانک پن مل گیا، جذبوں کو ایک نئی مہمیز مل گئی، اور مسلمانوں کو ایک ایسی حیات نو مل گئی کہ جس سے وہ جو خوف کی فضا تھی کفر کی، وہ سارے بادل چھٹ گئے۔ ناظرین کرام، آج ہم سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشف الکرب آپ کو لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسد پاک کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، اے اللہ کے رسول کے چچا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے امیر حمزہ۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنے والوں کے سپہ سالار اعظم کا نام سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ تھا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا پیار تھا، ان کی شہادت کے وقت 70 بار ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل امین آئے اور آ کر مجھے خبر دی کہ 7 آسمانوں میں ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ اللہ کے شعر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بار پہلے ان کے اسلام لانے سے تو ہاتھ بڑے تھے ابو جہل کے، اس کے بعد کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ ناظرین کرام، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم بیٹھ کے اپنے حسن عقیدت سے ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری اس گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور سیدنا امیر حمزہ بھی اس لیے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت تک جو شہدائے احد پہ سلام کرے گا، جو ان کو جا کے سلام ان کی خدمت میں عرض کرے گا، قیامت تک وہ جواب دیتے رہیں گے۔ ہم ان کی بارگاہ پاک میں جو ہے اپنا نذران عقیدت، اپنا سلام عقیدت ان کی بارگاہ پاک میں پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ ہستی پاک تھی جن کے مزار پہ، جن کی قبر انور پہ ہر بدھ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مزار پاک کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، وہاں پہ جاتی تھی، شہدائے احد کو سلام کیا کرتی تھی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جان سے کتنی محبت تھی کہ ان کی فرمائش پر ان کو جبریل امین سے بھی ملاقات کروا دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، آج ان کے فضائل اور ان کو یہ جو مصیبتیں دور کرنے والے کاشف الکرب کا لقب کیوں آپ نے دیا تھا، ان کی شخصیت کے مختلف حوالوں سے، ان کا ذوق، تقویٰ،
ان کا اثار اسلام کے لیے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زہد و ورع، شجاعت، بہادری، دلیری، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، اور ناظرین کرام ان کی بہادری کے جوہر 31 آدمی، 31 کافر میدان بدر میں اکیلے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم واصل کیے تھے۔ ان سارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے ملک کی 3 علمی شخصیات کو دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں صاحبزادہ سید فاروق القادری صاحب، آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور خاص آپ کا کمال یہ ہے آپ نے بڑی اعلیٰ کتابیں لکھی کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا بھی ترجمہ کرنے کی صاحبزادہ صاحب کو سعادت حاصل ہوئی۔ فتوحات مکیہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر اور کئی کتابوں کے یہ بھی مصنف ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، علامہ شہزاد مجدی، اور ان کے ساتھ ناظرین کرام ہمارے ملک کی معروف دینی اسکالر، اور خاص طور پر اس رمضان پاک میں ان کے دروس کی پورے ملک میں شہرت سنی گئی، دروس قرآن انہوں نے جو دیے ہیں، پروفیسر نورید فاطمہ، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ صاحبزادہ صاحب، سیدنا امیر حمزہ کا تعارف کون نہیں جانتا؟ جو کلمہ گو ہے میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں جن کو ان کا اس میں گرامی نہ پتہ۔ امیر حمزہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں آپ۔ کتابوں کے مطابق حضرت عبد المطلب کے یہ 9ویں یا 10ویں بیٹے ہیں، جی، اس لیے کہ 12 بیٹے ان کے، صحیح تعداد جو ہے وہ 12 بیٹے تھے ان کے، جی، 9۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، لیکن رضائی بھائی تھے۔ آپ نے بھی اسی بی بی سویبہ کا دودھ پیا تھا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا لقب ابو عمارہ، ابو یعلا، یہ 2 لقب ہیں آپ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ و رسول ہی کا خطاب دیا، امیر المومنین کا خطاب بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جنگ بدر سے پہلے جس طرح جناب نے فرمایا 6 یا 7 نبوت کو اسلام قبول فرمایا آپ نے، اس کے بعد جنگ بدر میں نمایاں خدمات سر انجام دیں، جس میں خاص طور پر بڑے بڑے صنادید جو تھے کافروں کے وہ آپ کے ہاتھ سے مارے گئے، اس لیے ان کے دل میں جوش، انتقام کا جوش بھڑک رہا تھا۔ امیہ بن خلف نے کہا تھا نا کہ ہمارا بیڑا غرق جس شخص نے کیا وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ خاکستری اونٹ پر آپ سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، جس طرف بھی تلوار چلتی تھی اس طرف بھی پشتے لگ جاتے تھے آدمی۔ واہ واہ۔ اور کہتے ہیں 2 اس کے یعنی 2 منھی تلوار جس کو کہتے ہیں، وہ ہاتھوں سے بھی لڑتے تھے۔ اچھا، دونوں ہاتھوں سے؟ تلوار، ایک ہاتھ میں الگ تلوار، دوسرے ہاتھ میں الگ، یوں لگتے تھے، یوں اس طرح بھی۔ اچھا جی، علامہ شہزاد مجدی صاحب، پہلے تو آپ اپنے اشعار میں جو آپ سلام نے عرض کر دوں لکھے بارگاہ ان کی سید الشہداء میں، جی، اور ہم سب کی حاضری ہو جائے سلام کی شکل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اے واقف رمز عبادت، السلام۔ سبحان اللہ۔ السلام اے واقف رمز عبادت، السلام۔ السلام اے سید بزم شہادت، السلام۔ سبحان اللہ۔ السلام اے صاحب تاج سیادت، السلام۔ السلام اے فخر ارباب قیادت، السلام۔ واہ السلام اے شیر میدان عظیمت، السلام۔ واہ۔ السلام اے شیر میدان عظیمت، السلام۔ السلام اے لاجواب و بیش قیمت، السلام۔ سبحان السلام اے حامل شان امامت، السلام۔ واہ السلام اے حامل شان امامت، السلام۔ واہ۔ السلام اے روح عزم و استقامت، السلام۔ سبحان اللہ۔ اور ابن عبد مطلب حمزہ پہ مولا کا سلام، واہ واہ واہ۔ ابن عبد مطلب حمزہ پہ مولا کا سلام، جن کی خاطر غم زدہ رہتے تھے خود خیر الانام۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو کاشف الکرب کا لقب ہے، ویسے تو جب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ جب آپ نے فرما دیا تو اس کا یہی مطلب ہے، اس کا کوئی اور مطلب نہیں۔ لیکن بعض جدید ذہن جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور معرفت نہیں دیا ہوتا، وہ اس پہ معترض ہوتے ہیں کہ جی یہ تو شاید شرک کی طرف بات لے جائے، ایک آدمی کیسے مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، اور فرمایا کہ انما المؤمنون، ترجمہ ساتھ کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور اس پہ میں
ایک بہت بڑے معروف غزنوی خاندان اہل حدیث خاندان کے اسکالر ہیں، ان کی میں تفسیر کو ریفر کر رہا ہوں، باقی اور نہیں. سید ابو فیصلہ کون ترجمہ کیا ہے؟ سید ابو بکر عبداللہ بن عبد الرحمن الغزنوی. یہ اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، مفسر ہیں. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تمہارا ولی اور مددگار ہے، رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، اور مومنین ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ ولی کا لفظ ایک بار استعمال ہوا اور کیٹیگرائز اس کو 3 حصوں میں کر دیا ہے قرآن نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدد رسول کرے تو بھی اللہ کی مدد ہے. اچھا، اگر رسول کی امت میں سے کوئی ولی، کوئی صحابی، اہل بیت میں کوئی ہستی مدد کرے وہ بھی اللہ کی مدد ہے. قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ مدد جہاں سے بھی تمہیں مل رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے. اس لیے اللہ کے رسول کی مدد یا اللہ کے ولی کی مدد پر تم شرک کا فتویٰ اس لیے نہ لگاؤ کہ یہ فتویٰ ڈائریکٹ براہ راست بارگاہ الہی میں چلا جائے گا. اللہ، تو تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اچھا، کیونکہ حدیث قدسی ہے من عاد لی ولی فقد اذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. اذنتہ بالحرب، اذنتہ بالحرب، میں اس کو للکارتا ہوں مبارزت کے. کاشف الکرب کے بارے میں ایک اگر مجھے اجازت دیں ذرا. جی ضرور. امام نقشبی نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے جو اس ساری بات کی وضاحت کرتا ہے. جی انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کا بیٹا قتل کر دیا گیا تھا، جو اس کے پیچھے بھی دشمن تھے مارنے کے لیے. تو میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی یہ سارا کام جو ہے یہ ذمہ داری حضرت امیر حمزہ کے سپرد ہے. اچھا، آپ وہاں جائیں. تو انہوں نے کہا کہ 3 دن وہاں وہ روتا رہا، وہاں وہ سوتا رہا، وہاں وہ رہا. تو تیسرے دن تہجد کی نماز پڑھ کر کے وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا کہ التہجد بین النومین، تہجد 2 نیندوں کے درمیان ہے نا، ایک نیند کرنی چاہیے. تو اس میں انہوں نے دیکھا خواب میں کہ حضرت امیر حمزہ تشریف لائے ہیں، لیکن بالکل اسی صورت کے ساتھ جس میں آپ شہید ہوئے تھے. اچھا، یا جسم کا کوئی حصہ ساتھ نہیں ہے. ٹھیک. اسی میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا اس آدمی کو کہ مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے جو کرب، مجھے جو تکلیف، مجھے جو دکھ پہنچا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ جس کو بھی دکھ یا تکلیف ہو میرے پاس آئے گا تو میں اللہ کے اذن سے اس کی رفع کروں گا. اللہ اکبر، میں اللہ کے اذن سے، یہ ہوتا تو سب کچھ اللہ کے اذن سے ہی ہے، تو میں اس کی رفع کروں گا. اس لیے بڑے بڑے لوگ، حضرت بابا غلام رسول بلیوں والے مشہور تھے، جناب نے بھی ان کی بہت بڑی کتاب آ گئی اب تو میں بھی ان کی خدمت میں رہا وہاں کچھ عرصہ. انہوں نے بڑے عجیب و غریب واقعات تھے آپ سنائے. حافظ خیر محمد سندھی ایک بڑے مشہور تھے وہاں کے، بڑے بڑے علماء مؤدب ہو کر بیٹھا کرتے تھے. سب نے یہی کہا کہ کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی کرب، کوئی مصیبت والا آدمی جب بھی چلا جائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عز سے یہ سارا کام جو ہے یہ حضرت امیر حمزہ کے سپرد کر دیا. اچھا جی شہزاد صاحب، مدینہ کے منصب میں لوگوں کو ملا ہوں. غازی صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اہل مدینہ کو، باقیوں کو آپ چھوڑیے، اہل مدینہ اپنی فیملی سمیت رات کے وقت جب کوئی شرک کے فتوے لگانے والا نہ ہو تو خواتین کے ساتھ، اور مجرب ہے یہ آج بھی اہل مدینہ کی نظر میں کہ نرینہ اولاد کے لیے ہم بارگاہ سید الشہداء حاضری دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا، میں ایسے عالم معرفت سے ملا ہوں، میں بھی وہاں جب اللہ توفیق دیتا جاتا ہوں تو بدھ کے روز حاضری ضرور دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت مدینہ کے گورنر ہیں روحانی طور پہ، یہ سارے معاملات سید امیر حمزہ کے سپرد. حالانکہ کتب بدلتا رہتا ہے ہاں، لیکن سید الشہداء کو قیامت تک مستقل امامت اور کتبیت مدینہ، گورنر اسی کا ترجمہ ہے اصل میں. ان کے جو موت اور تکوینی حیات امور جو ہیں ان کے تصرف سے چل رہے ہیں. ان کی موت اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. قیامت تک ان کی قبروں سے بھی وہی کچھ ملتا رہے گا جو زندگی اور میں. ائمہ لکھتے ہیں ان کے سلام کا جواب آج بھی سنتے ہیں. کتب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ کی بھی آپ نے زیارت کی ہوگی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں جا کے ہم سلام پیش کرتے ہیں تو وہ ہمیں جواب ارشاد فرماتے ہیں. تو حدیث جو آ گئی اور حدیث ثابت ہے، مشاہدہ اور تجربہ اس کے اندر اولیاء اللہ کے ساتھ. اب فرق کیا ہے؟ نور معرفت جو آپ نے کہا نا بھئی، نور معرفت نہ صحیح، ایمان تو بہرحال ضروری ہے. اب سید الشہداء غازی صاحب امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رکھا. ٹھیک. اس میں سلام بھی ہے، اس میں صلاۃ بھی ہے، اس کے اندر طہارت بھی ہے، اس کے اندر جو حرمت زکوٰۃ ہے وہ بھی شامل ہے. 5ویں چیز محبت ہے، یہ واجب ہے. واہ واہ واہ. آپ باقی چھوڑیں، یہ نہ بھی ہوں تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ جی پروفیسر نورید، سید الشہداء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کا عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. میں تو ہمت جمع کر رہی ہوں کہ شاید چند جملے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر سکوں، کیونکہ پچھلے 5 روز سے آپ لوگوں نے 92 نیوز پر بھی، اور میں سن رہی تھی کہ آپ نے دائرہ مخلصین کے ایک لیکچر میں بھی جس طرح احد کا تذکرہ کیا، جس طرح سید الشہداء کا، جس طرح ان کی قربانیوں کا. تو میں تو آج بھی اس جگہ کھڑی ہوں جہاں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن کھڑے ہو کر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے تذکرہ کیا مدینہ کے گورنر ہونے کا، تو پرسوں جب میں آپ ہی کا ایک خطاب سن رہی تھی، اس کے بعد میں نے 2 نفل پڑھے. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہی ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہاں بیٹھ کے کسی کی جو ہے وہ جانبداری ہو رہی ہے. تو کیونکہ ان کا ایک لقب کاشف الکرب بھی ہے، اور گورنر مدینہ جس طرح روحانی طور پر ہم ان کو مانتے ہیں، تو میں نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور میں نے سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ایک اسم اعظم، ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم و رضوانک الاکبر. یہ اسم اعظم بھی ہے اور یہ ان کی دعا بھی ہے. یہ دعا مانگ کے میں نے ان کی بارگاہ میں تذکرہ کیا کہ اے گورنر مدینہ، کیا آپ کو میرا تذکرہ کرنا پسند نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج میں ان کے تذکرے کے لیے آپ کے ساتھ میں تو بس اس تحدیث نعمت کے لیے یہاں بیٹھی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی، قیامت تک آنے والا ہر شہید زندہ ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، مگر ان کا فیض جس طرح سے آج بھی جاری و ساری ہے، یہ اہل معرفت جس طرح آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے، آپ جن لوگوں سے مل چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین. ٹھیک. آپ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا محبت کا، میں اس میں دیکھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سید الشہداء کی محبت تھی، وہ ان کا جو اظہار اسلام ہے، جو قبول اسلام ہے، اس وقت میں کھل کر سامنے آئی. محبت پہلے موجود تھی لیکن وہ نسب کی تھی. بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لونڈی نے بتایا کہ اے حمزہ آپ تو شکار پر گئے ہوئے تھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ابو جہل نے کیا کیا ہے، اس نے آپ کے بھتیجے پر طعن و تشنیع کیا ہے، ان پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو آپ اسی وقت اپنے گھر نہیں گئے اور آپ نے جا کر ابو جہل سے بدلہ لیا، اس کے سر پر کمان ماری اور کہا کہ تو نہیں جانتا کہ میں بھی زندہ ہوں. یہ دفاع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تقاضا کرتی ہے. ناموس رسالت جس ہم تحریک کی بات کرتے ہیں، یہ اس تحریک کی جس طرح آپ نے بھی کہا سرخیل ہے، بانی ہے، سرخیل بالکل. سبحان اور انہوں نے جس آغاز کیا تھا، آپ دیکھیں پہلا علم ان کے لیے بنایا گیا، پیادہ لوگوں کے یہ پہلے سردار ہیں، پہلا سریہ ان کی نگرانی میں جو ہے، ان کی قیادت میں وہ نکلا. اس کے بعد ہم میدان احد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس بہادری سے، میدان بدر کے یہ غازی ہیں اور میدان احد کے شہید، اس میں جس طرح جوامردی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا دفاع کیا. علامہ صاحب جس طرح بات کر رہے تھے، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوا کرتی تھی اور ایک تلوار کا وزن 34 کلو تھا، اور اس دونوں تلواروں سے اس طرح سے کفار و مشرکین کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے تھے، اور ساتھ کیا کہتے تھے، میں اسد الرسول ہوں اور میں اسد اللہ ہوں. مجھے بریک لینی ہے شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور پہ بھی وہ جھنڈا جو تھا، علم، وہ نصب کیا تھا. ناظرین اکرام، یہ داستان عشق و محبت، داستان وفا، اور ایسی داستان وفا ہے جس کا کوئی جواب تاریخ عالم دے نہیں سکتی. یہ جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. سید فاروق القادری صاحب، میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے، ایک طالب علم ادنا سا، میں نے کوئی مجاہد نہیں دیکھا 14 صدیوں میں جو بغیر زرہ کے لڑا ہو سوائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو تلواروں کی لڑائی، نیزوں کی لڑائی، اور بغیر اس کے یہ جو ہے کیا اس کو اپنی صدری زرہ قوت کے بغیر، اپنے اوپر اعتماد، اپنی ساری چیز. یا جناب بالکل صحیح. میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کاشف الکرب کے بارے میں. ٹھیک جی، ارشاد. حضرت داتا صاحب نے امام موسیٰ کاظم کے مزار کے متعلق فرمایا کہ وہ تریاق مجرب ہے، دعا کے لیے تریاق مجرب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. ٹھیک.
جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اگر قبروں کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مثلاً وہاں سے کچھ نہیں ملتا، تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پھر امت کا تعامل، عمل پوری امت کا، یعنی پاکستان صرف نہیں، ہندوستان، پاکستان، ترکی، مصر، جہاں بھی ہم چلے جائیں، جی ہر بدھ کو اگر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، سیدہ فاطمہ جائیں، چاروں صحابہ کرام جو تھے، چوروں خلفائے راشدین جائیں، تو اور کیا چاہیے؟ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور وہ حدیث میں ایک کالر لے لوں، وہ حدیث پہ بھی آپ نے آنا ہے، علامہ صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کی قبر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہ جنت کے باغ کس کی قبر ہوگی اگر سیدنا امیر حمزہ کی نہیں ہوگی، صحابہ کی نہیں ہوگی، اولیاء کی نہیں ہوگی، اور کس کی ہوگی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہد حسین کراچی سے عرض کر رہا ہوں جناب۔ جی بھائی شاید آج میرے پاس بڑے ہیوی ہیں میرے گیسٹ، تو جلدی سے بتا دیں مجھے سوال۔ یہ عرض کرنا تھا کہ جنہوں نے آپ کے مزار کو شہید کیا ہے ان کے بارے میں اسکالر حضرات کی کیا رائے ہے؟ یہ شہزاد مجدی جو ہیں یہ مفتی بھی ہیں، آدھے پورے علامہ ہیں اور آدھے مفتی ہیں، ان سے فتویٰ لیں گے ہم۔ جی آپ اپنی بات مکمل کریں صاحبزاد صاحب۔ فتویٰ بھی آدھا سید صاحب سید صاحب تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ دل لگی سے آپ سمجھ رہے ہیں جن معنوں میں میں کہہ رہا ہوں، پوری امت کا تعامل، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے ذریعہ اس کا اور ہوتا ہے، لیکن دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ ٹھیک، دنیا میں مشکلیں ڈاکٹر آسان کر رہے ہیں، مشکلیں وکیل آسان کر رہے ہیں، سمجھ گیا جی علامہ اور صاحب آسان کر رہے ہیں جو سوال کالر نے پوچھا۔ دیکھیے قبروں کے بارے میں یہ بات غازی صاحب ہم نے پہلے جنت البقیع شریف والے پروگرام میں تفصیل سے بات کر چکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امر ہے، اور الامر للوجوب، واجب ہے جا کے قبروں کی زیارت کرنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہر امتی کو کلیم شرعی کرنا چاہیے کہ میری ایک شرعی ضرورت پوری ہونے سے رہ رہی ہے، میں حرمین شریفین جاؤں اور میں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو ان کی زندہ کرامت ہے کہ انہوں نے اپنی قبر کا نشان ابھی تک بچایا ہوا ہے، وہ بھی شیر خدا ہیں اور شیر رسول ہیں، ورنہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے روڑے رکھ کے تو قبروں کا اس کو متبادل بنانے کی کوشش کی۔ لیکن علامہ صاحب میرا ایمان یقین ہے وہ لوگ تباہ ہوں گے جنہوں نے ان کی یقیناً ہوں گے اور ہو رہے ہیں غازی صاحب۔ تباہی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کچھ معنوی، کوئی صوری، کوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ اندر ہوتی ہیں، وہ ہو، بلکہ میں سمجھتا پورا اسلام بھگت رہا ہے اس کو۔ میرا ذاتی وجدان یہ ہے کہ جس دن جنت البقیع و مالا کے قبے بلند ہو گئے اسلام سر بلند ہو جائے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری امت مسلمہ اسی طرح راج کرے گی جیسے ترکوں کے دور میں پہلے کیا کرتی تھی۔ یہ سمجھیے اس دن ہم نے اسلام کو ڈیمالش کیا تھا جس دن ہم نے ان بزرگوں کی قبریں ڈھائی ہیں۔ سیدہ فاطمہ اس میں گرامی ہے آپ کی بیٹی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صدیقہ اکبر گزرے ہیں، نہیں بتایا ان کا میرے ابا کیسے ہیں، نہیں بتایا، پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ حضور ہی بتائیں گے۔ بس میں سمجھتی ہوں کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو ایک لیول ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اور پھر درجہ بدرجہ ان کی بہن، جس طرح میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آپ دیکھیں حضرت صفیہ کیسی بہادر اور جری خاتون ہے، غزوہ خندق ہے اور انصار کے ایک قلعے کے اندر مسلمان خواتین کو بحفاظت رکھا گیا ہے، ایک باہر یہودی آیا ہے اور وہ جان گئی ہیں کہ یہ ایک بدنیتی سے آیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا واپس آ جائیں، احد پہ آ جائیں، احد پہ۔ اب وہ خاتون کہ جو اس حوصلے کی مالک ہے کہ یہودی کا سر کاٹ کے باہر پھینک دیتی ہے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زبیر اپنی والدہ کو روک دیں، یہ اپنے بھائی کو دیکھ نہیں سکیں گی۔ جواب سنیے، کہتی ہے میرے بھائی نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے، اور مجاہد جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو یہ اس کی بہادری کی توہین ہے کہ کوئی اس پر نوحہ کرے، کوئی اس پر روئے۔ میں صبر کا مظاہرہ کروں گی، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے آپ مجھے باصبر لوگوں میں پائیں گے۔ کفن بھی تو یہی لے کے گئی تھی، دونوں چادریں کفن کی بھی یہی لے کر گئی تھیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، آپ تشریف لائیں اور ساتھ یہ کہا کہ بتاؤ کہ مجھے پتہ ہے میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، لیکن میں ہمت سے برداشت کروں گی۔ جب آپ ان کی لاش مبارک پہ آئی ہیں، آپ نے صرف اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ ایک کالر لے لیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی غازی صاحب، پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور
یہ سوال ٹی وی ہے بند کہ کر دیں، مجھے اپنا ٹی وی بند کر دیں، آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں۔ جی 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 پوچھیں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ پہلے تو یہ بتائیں جی کہ سیدنا امیر حمزہ کی زندگی اور ناموس رسالت ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ اخیر میں پروفیسر نورید سے جواب لیں گے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ مجھے طائف کی بڑی تکلیف ہوئی شیب ابی طالب کی، لیکن وہ غم اس کے برابر نہیں تھے چچا جان جو آج مجھے آپ کا غم ہے، اور حضور صاحب غشی طاری ہو گئے۔ میں ایک تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جان نثار جماعت، جتنی عاشق جماعت، جتنی محب جماعت صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اتنی تو کائنات میں کسی کو نہیں ملی، سبحان اور جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ سبحان لیکن خاص طور پر نبی پاک کے خانوادے نے جو قربانیاں دی ہیں، جب ان کا حجم اور وزن ہم دیکھتے ہیں، کربلا کو دیکھتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ کو دیکھتے ہیں، باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح نبی پاک کی عظمت جتنی بڑی ہے، ان کے خاندان کی قربانیاں بھی اسی طریقے سے بڑی ہیں زیادہ۔ اور پھر وہاں سے لے کر کے امام حسین سے لے کر کے امام علی رضا تک یہ ساری قربانیاں جو ہیں، یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی قربانیاں ہیں۔ سبحان۔ علامہ شہزاد مجدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ 70 جو کفار ہیں نا ان کا بھی میں مسئلہ اسی طرح کروں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے منع فرمایا مسئلہ کرنے سے، اور بڑے بڑے دشمنوں کو واشی حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا، تو باقی کیا، اس کو ہندہ کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا، لیکن یہ فرمانا آپ کا کہ 70 کا مسئلہ میں کروں تو پھر میرا غصہ اتنا غصہ بھائی تھا۔ صاحب صحابہ کرام نے اس کیفیت کو جس طرح دیکھ کے بیان کیا ہے نا، وہ سمجھیں کہ مظاہر ہیں، انہوں نے وہ تصویر دکھا دی ہمیں کہ باطنی طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اندر سے قلبی کیفیت کیا تھی، اس کا اس موقع پہ جیسا اظہار ہوا ہے پوری حیات طیبہ میں نہیں، پوری حیات میں نہیں ہوا، پوری حیات طیبہ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کے کہا ہے، اس کے بدلے میں یہ، اس کے بدلے میں یہ، اس کے بدلے میں یہ، اور حمزہ کے بدلے میں اتنے لوگ، ان کو ہم ماریں گے، قتل بھی کریں گے، مزلہ بھی کریں گے۔ اللہ عجیب کیفیت، وہ تو وہی آ گئی، تو رب کائنات نے فرمایا محمود آپ تو رحمت اللہ عالمین ہے، نرمی سے کام لے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا، ورنہ اور کیا قیامت آ کیفیت ہوتی، کشتوں کے پشت لگ جاتے۔ ایسی بات۔ جی پروفیسر، میسج انہوں نے پوچھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ کا وہ جو ہے دفاع ناموس رسالت، میسج کیا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس وقت میں کم سنی کی عمر تھی، اس تحریک کا آغاز اس وقت کیا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور سے انہوں نے اونٹ کی اوجڑی ہٹائی تھی۔ یہ اس کے بعد دیکھیں اس تسلسل کو، آگے ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، دیگر صحابہ کرام میں، لیکن میدان احد میں یہ معراج تھی، تبھی آپ کو سید الشہداء کا جو ہے لقب ملا، اور آپ دیکھیں پھر ان کا مقام بھی کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میں سیدہ ام عمارہ، جن کا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی، آپ دیکھیں صرف مردوں کو نہیں، خواتین کو بھی، جنہوں نے ناموس رسالت کا دفاع کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت میں عملی جہاد کیا، آپ نام لے لے کر ارشاد فرماتے تھے، ڈے آف ام عمارہ، یہ ام عمارہ کا دن ہے، ام عمارہ کا دن ہے، ام عمارہ فلاں صحابی سے بھی تم بہادر تھی، ام عمارہ تمہارا حوصلہ اس سے بھی بلند تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت کا فریضہ، تحفظ ختم نبوت کا فریضہ جو ہم مومنین پر، مسلمانوں پر، کلمہ گو لوگوں پر عائد ہے، یہ ہمارے ایمان کی حرارت کی ایک نشاندہی کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ایک پیرامیٹر ہے، اور جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایمان سے خالی ہے، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں بات سن لیں اور چپ کر کے سن لیں یہ تو ہمیں زیب دیتا ہے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان سے انسان خالی ہو جاتا ہے۔ اچھا، حمنہ بنت جاش، حضرت عبداللہ بن جاش کی جو بہن ہیں، ان کا بھی بڑا کمال ہے، ان کا، اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا، ان کے ذکر کے بغیر میں سمجھتی ہوں سید الشہداء کا پھر میں نے تذکرہ۔ کالر کی طرف جانا ہے، آپ ان کی میں کال لے لوں، پھر آپ یہ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ ہاشمی عرض کر رہا ہوں غازی صاحب۔ جی ارشاد جناب۔ آپ کے لیے صد آفرین بردست و بربازوے تو آپ کے لیے خراج عقیدت میں یہ عرض کروں گا، بڑی کرم نوازی۔ اور جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شعر میں بطور ثواب اس میں حاصل کرنا چاہتا ہوں
کہ ہر بنے منہ سے دمے ذکر نہ سب کے خوبناب، حمزہ کا قصہ ہوا عشق کا چرچا نہ ہوا۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ جی۔ آپ حضرت فاطمہ کو جب وہ قافلے کا پتہ چلا تو یہ بھی رستے میں کھڑی ہو گئی استقبال کے لیے، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میرے بابا جان کدھر ہیں؟ انہوں نے خاموشی سے کوئی جواب نہیں دیا اور اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ وہ آ رہے ہیں۔ آپ جب تشریف لائے یہی سوال انہوں نے دہرایا، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ وہ جملہ غضب کہ میں سمجھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب یتیم پیدا کیا تو قیامت تک آنے والے یتیموں کے لیے آپ داد رسی کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور پھر ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دکھ کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں جب آپ تشریف لے کر گئے مختلف گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور آپ نے حضرت حمزہ کے گھر کی طرف جب توجہ فرمائی اس گھر سے کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے کہا کیا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں آج؟ اس وقت میں دیکھیں دیر تک خواتین، انصار خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی خاطر ان کے گھر میں جمع ہو کر روتی رہیں، مگر آپ نے بعد ازاں نوحے اور بین سے منع فرما دیا۔ میں سمجھتی ہوں جو اس دکھ کو سمجھ لے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اقامت دین کے لیے کیا کیا نہیں قربان کیا، وہ کم از کم ان تکلیفوں کو محسوس کر کے عملی طور پر کچھ کام کر سکتا ہے۔ علامہ مجدی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ظاہری حیات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نہ اس سے پہلے کبھی آپ اتنا روئے جی، نہ اس کے بعد کبھی شدت غم اور کاشف، اور وہ آپ کو بھولا نہیں جی، نہیں بھولا وہ غم۔ وحشی بن حرب کو کہا نا، دیکھیے غازی صاحب اس میں ایک میسیج ہے بہت بڑا بات، جب کسی سے دل دکھ جاتا ہے نا انسان کا اور پھر ایسی ہستی کا، تو اس شخص کو دیکھ کے وہ زخم پھر ہرے ہوتے ہیں۔ اور سید الشہداء کا زخم تو بہت گہرا تھا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایسوسیشن آف آئیڈیاز۔ یہ ہے اب وہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم اب توبہ کر لی، رضی اللہ عنہ ہو گئے، لیکن آپ چہرہ ذرا اپنا پرے رکھا کرو، مجھے حمزہ کا غم تازہ۔ میں سیدہ جو فاطمہ بنت حمزہ ہیں ان کو کہتے تھے ام ابیہا۔ پوری تاریخ کائنات میں دو ہی بیٹیاں ایسی ہیں جن کو یہ کنیت ملی، سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ بنت حمزہ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ ان کو فواتم کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی حلے آئے تو آپ نے میری طرف آگے ریفر کر دی، وہ مجھے ڈیلیور کر دی، گفٹ تھا، ہدیہ تھا۔ تو میں نے کہا، میں لے کے آ گیا کہ حضور یہ سرخ رنگ کا ریشمی کپڑا میں پہن لوں؟ فرمایا نہیں علی تم نے نہیں پہننا، یہ جو ہے نا یہ تینوں فواتم کو دے دو۔ فاطمہ نہیں کہا، یہ جو ہے فواتم کے لیے ہے، اس سے وہ اپنے اسکارف بنائیں گی۔ اسکارف کا لفظ جو ہے حدیث میں نے پڑھا، الخمار، الخمار جو مسلمانوں کا 1400 سال سے کلچر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے خواتین کے لیے، اور آپ نے ریکمینڈ کیا کہ یہ تینوں فاطمہوں کو، فاطمہ بنت اسد اپنی کو دے دو، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو دے دو، اور فاطمہ بنت حمزہ سید الشہداء کی بیٹی کو دے دو۔ محبت کا تعلق اس طرح کا عجیب تھا۔ سیدی اپنا سید صاحب، میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا واشی حبشی کو، ہندہ کو، ابو سفیان کو، میں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، سچی بات ہے۔ میرے والد سے کسی آدمی نے ایک زمانے میں تلخی کی، میں نے پہلے بھی بیان کیا، تو وہ جب آتے تھے، حتیٰ کہ میرے والد صاحب نے مجھے حکم بھی فرمایا کہ نہیں بس جانے دو، میں ان سے ہاتھ ہی ملا سکتا تھا اس آدمی سے۔ میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں کہ یہ رحمت اللہ عالمین معاف کر سکتے ہیں، مصلح کیا ہوا سیدہ امیر حمزہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری درجے کا عشق تھا، اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں اپنے ہاتھ اٹھا کے، یا رسول اللہ یہ آپ۔ ادھر بھی آپ اندازہ فرما لینا کہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمینی کا منصب جو ہے۔ میں غازی صاحب یہاں ایک علامہ صاحب ایک منٹ ہے میرے پاس صرف، پھر میں بریک پہ جانا آپ فرما دیں۔ میں ایک سیکنڈ کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سارے واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ناموس اسلام کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے قربان کر دینا چاہیے، چاہے لاش کے ٹکڑے بھی کیوں نہ ہو۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوہ سبحان۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، اور یہ ہمارا آپ دیدہ قافلہ عشق و محبت اور یہ عقیدت کی گھڑیاں جاری رہیں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام،
کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ سورہ الرحمن 41 دن تک روزانہ سورۃ الرحمن پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے گھر سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ خدا فرماتے ہیں لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور شہدائے احد سے ہماری عقیدتوں اور محبتوں میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے، اور اہل بیت اطہار کا ادب، امہات المومنین کا ادب، خلفائے راشدین کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں کے بہت زیادہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی ابابیل آپ نے کہا تھا تو ابابیل آ چکے ہیں آسمان پہ۔ میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ کنکریاں بھی ان کے منہ میں آ چکی ہیں، ایک آدھ کنکری گر بھی گئی ہے، اور ابھی مزید کنکریاں ابابیلیں پھینکیں گی انشاءاللہ تعالی، ہمارا ایمان یقین ہے۔ اور اسی لیے روز جو میں دعا کرتا تھا، مجھے کل کوئی ہزاروں میسیجز آئے ہیں کہ جی آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی یہ توفیق نہ دے وہ ایک لقمہ کھا سکیں، اور اللہ پاکستان کو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا کوئی سچا سچا غلام عطا فرما دے۔ اب وہ نعرہ جو گلی گلی کوچے کوچے ہم لگاتے ہیں ناظرین کرام، وہ ہم نے لگانا ہے، اور اس کے بعد پھر حافظ بابر صاحب منقبت پیش فرمائیں گے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں۔ پہلے نعرہ میرے ساتھ مل کے لگا لیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی حافظ صاحب۔ شہید احد حمزہ کا زباں پر نام آیا ہے، شہید احد حمزہ کا زباں پر نام آیا ہے، بڑی شدت سے جس کے غم نے آقا کو رلایا ہے، بڑی شدت سے جس کے غم نے آقا کو رلایا ہے، جہان کفر پر لرزا ہے طاری نام سے تیرے، جہان کفر پر لرزا ہے طاری نام سے تیرے، کہ ناموں سے رسالت کا علم تم نے اٹھایا ہے، کہ ناموں سے رسالت کا علم تم نے اٹھایا ہے، اور رقم ہے لوح عالم پر تیرا جان کو لٹا دینا، رقم ہے لوح عالم پر تیرا جان کو لٹا دینا، نبی سے عہد الفت جس طرح تم نے نبھایا ہے، نبی سے عہد الفت جس طرح تم نے
نبھایا ہے، اور نبی کے پیار کا صدقہ تبسم پر نظر کر دے، نبی کے پیار کا صدقہ تبسم پر نظر کر دے، تیرے دربار میں اشکوں کی مالا لے کے آیا ہے، بڑی شدت سے جس کے غم نے آقا کو رلایا ہے۔